بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان مدثر خالد عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ جو آئینی اور سیاسی بحران ملک میں گزرا ہے، اس کے بعد ایک حکومت جو ہے وہ قیام میں آ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں جب یہ مقدمہ زیر سماعت تھا تو اس وقت میں نے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس کا آئینی اور قانونی حل تو آ چکا ہے اور وہ آ سکتا ہے، اور وہ بڑا واضح اور بڑا کلیئر ہے، لیکن اس کے جو سیاسی مضمرات ہیں اس حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی کہ اس کا جو مستقل حل ہے، جو یہ سارا ملک کے اندر ایک ٹرموائل ہے اور ایک انسرٹنٹی کی حالت ہے، تو اس سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف جائے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ فیصلہ بھی نہیں آیا، اور وہ بات جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکی۔ لیکن ناظرین کرام، چونکہ میں اس سارے ایپیسوڈ میں، اس ساری کارروائی میں براہ راست جو ہے وہ میں نے اس کو اٹینڈ کیا، اور مختلف اس کے جو پہلو تھے ان کو آئینی اور قانونی پہلو جو تھے انہیں مجھے بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بھی موقع ملا مختلف فورمز پہ۔ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ناظرین یہ ہے کہ میری ناقص رائے میں، بینگ اسٹوڈنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن لا، اور جو میرا اپنا مشاہدہ ہے اور جو میرا اپنا تجربہ ہے اور جو میرا اپنا تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام تر جو مسائل ہیں ان کا واحد حل یہ ہے کہ ہم آئین کو فالو کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں اپنے گزشتہ 2-3 انٹرویوز جو میں نے ٹی وی پہ دیے ان پر بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ کرکٹ اور ہاکی کا جو میچ ہے وہ بھی بغیر کسی رول کے یا وداؤٹ رولز جو ہے وہ آپ نہیں کروا سکتے۔ تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی ریاست اور مملکت کو جو ہے وہ کسی آئین، ضابطے اور قانون کے بغیر چلا سکیں گے؟ یہ مسائل ہماری ماضی میں بھی تاریخ میں آتے رہے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اس چیز کا فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنے تمام جو مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، آئینی مسائل ہیں، تمام جو ہمارے پارٹی ایفیلیشنز ہیں، جو ہماری کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے، اس سے بالاتر ہو کر ایک بات کا فیصلہ ہمیں ضرور کرنا ہے، اور وہی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اگر ہم آئین کے مطابق چلیں گے، ہم رولز آف دی گیم جو ہے ان کو فالو کریں گے، تو یقین جانیے کہ ہمیں اس طرح کی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ ملک میں جو ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی، بین الاقوامی سطح پر جو ہماری جگہ سائی ہوئی، جو سبکی ہوئی، وہ بھی آپ نے دیکھ لی، اور جو ایشوز اس ساری کمپین کے اندر جو اٹھائے گئے۔ لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑا جو حالیہ جو ہمارا بحران تھا، جو آئینی اور سیاسی بحران تھا، اس کا جو آف شوٹ ہے اور اس سے نکلنے والا جو سب سے جو نقصان دہ جو بات ہے، اچھی باتیں بھی ہوئی ہوں گی، ظاہر ہے ان کو دیکھنا چاہیے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ قابل فکر ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پولرائزیشن کا شکار ہو گیا ہے، یعنی انتہائی گھناؤنی تقسیم کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک طرف جو لوگ ہیں وہ گزشتہ حکومت کو سلیکٹڈ کہتے تھے، اور اب وہی لوگ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو جو ہے اور وہ جو اس کا مخالف گروپ ہے وہ ان کو اب امپورٹڈ۔ تو اس طرح سے جو ہمارے اندر آلریڈی تقسیم تھی معاشرے کے اندر، مختلف حوالوں سے تھی، زبان کے حوالے سے تھی، فرقے اور مذہب کے حوالے سے تھی، یعنی جس طرح سے ہمارے اندر طبقات تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ معاشی طبقات جو ہمارے اندر موجود تھے، تو اب اس میں ایک اضافہ یہ ہو گیا ہے کہ اب ایک بہت بڑی سطح کے اوپر جو ہے وہ ہمارا معاشرہ تقسیم ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اختلاف رائے، سیاسی نظریات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کی جو تقسیم ہے وہ ہمارے لیے، کیونکہ جن قوموں نے ترقی کی ہے اور جو لوگ آگے بڑھے ہیں، وہ ان کا نظریہ اپنی جگہ پہ تھا، ان کا اختلاف رائے اپنی جگہ پہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کی بات کو سنتے تھے، برداشت کرتے تھے، اور دلیل جو ہے اس کے ساتھ بات کی جاتی تھی۔ آج آئین جو ہے وہ ہمیں
ہاں ہمارے سامنے فریاد کر رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دلیل جو ہے وہ بالکل تنہا اور اکیلی کھڑی ہے۔ ہمیں اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ان کے مستقبل کی خاطر ہمیں دلیل کو اور آئین کو جو ہے وہ پریفر کرنا ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اور ان خیالات کے ساتھ جو میرے ذہن میں آئے اور بڑا ابرپٹلی آئے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو انہی خیالات کے ساتھ میں آپ سے اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اللہ حافظ۔